بیماری بھگانے والی یہ ایک تسبیح دن میں کسی بھی وقت پڑھیں۔ رات تک بیماری کو اپنے آنکھوں سے بھاگتا ہوا دیکھیں، دواؤں کو خدا حافظ کہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، یہ صرف ایک تسبیح پڑھ لیں، سر سے لے کر پاؤں تک آپ کے جسم سے اندرونی بیماریوں ہر بیماری ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ کے گھر میں جو کوئی بھی کسی بھی بیماری میں مبتلا ہو، چاہے وہ چھوٹی بیماری ہو یا بڑی بیماری ہو، یا آپ کئی سالوں سے بیمار کا علاج کروا کر تھک چکے ہو لیکن وہ بیماری ختم ہونے کا نام نہ لے رہی، آپ لوگ اگر خود بیمار ہیں تو خود یہ تسبیح پڑھ لیں، جس کا پورا طریقہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ یا اگر آپ کے گھر میں کوئی اور بیمار ہے جس کا علاج کروا کر آپ تھک چکے ہیں، تو صبح نہار منہ یا دن میں کسی بھی وقت یہ تسبیح پڑھ کر اس پر پھونک مار دیں یا پانی پر دم کر کے اسے پلا دیں، تو اس تسبیح کی برکت سے آپ کے جسم کے اندر سے یا جسم کے باہر سے جیسی بھی کوئی بیماری بھی ہو وہ ختم ہو جائے گی اور آپ زندگی میں سکون مل جائے گا۔ یہ بات تو میرے تمام دیکھنے اور سننے والے بھائی بہن جانتے ہیں۔ قرآن مجید کی ہر حرف میں ثواب اور تاثیر ہے، شفا اور برکت ہے۔ میرے ایسے وہ تمام بھائی بہن جو دنیاوی طور پر کافی پریشان رہتے ہیں، بیماریوں کے اخراجات کی وجہ سے، بیماریوں کے خرچوں کی وجہ سے وہ بہت زیادہ ذہنی دباؤ کا شکار ہو چکے ہیں اور ہر وقت سینے کے اوپر بوجھ سا محسوس کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پر، ذرا سی بات پر گھبرا جاتے ہیں، ہر وقت خود کو بے چینی محسوس کرتے ہیں۔ تو آج آپ کی خدمت میں جو عمل لے کر حاضر ہوا ہوں، اسے بتائے گئے طریقے کے مطابق آپ نے کر لینا ہے، اور میں اللہ کے فضل سے پورے یقین سے کہتا ہوں آپ کی ہر بیماری ختم ہو جائے گی۔ آج کا یہ عمل شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک بہت اہم بات بتانے چاہتا ہوں۔ جو بھی عمل یا وظیفہ ہو جو ہم آپ کو بتاتے ہیں وہ اللہ والوں کی طرف سے ہی ہوتے ہیں، یعنی جو عمل آپ لوگ کرتے ہیں وہ اللہ کی کلمات ہوتے ہیں، اللہ کا ذکر ہوتا ہے، قرآن پاک کے الفاظ ہوتے ہیں، قرآن پاک کی صورتیں ہوتی ہیں، جن کے برکت سے، جن کی طاقت اور جن کے وسیلے سے اللہ پاک شفا عطا فرماتا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں ان وظیفوں میں کچھ نہیں رکھا، تو میری ان سے گزارش ہے کوئی بھی بات ہم اپنی طرف سے نہیں بتاتے، بلکہ اللہ کا ذکر بتاتے ہیں، قرآن کا وظیفہ بتاتے ہیں، جس کو پڑھنے سے اللہ شفا دیتا ہے، اور آپ خود جانتے ہیں اللہ کے کلمات میں کتنی طاقت ہوتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے ہم ان وظائف کو سچے دل اور کامل یقین ایمان کے ساتھ کریں تاکہ ہمیں ان وظائف سے فیض حاصل ہو سکے۔ اگر آج کی یہ تسبیح پڑھ لینے سے ڈاکٹروں کے خرچے بچ جاتے ہیں، دواؤں کے خرچے بچ جاتے ہیں اور مریض صحت یاب ہو جاتا ہے، تو آپ خود بتائیں اس سے بڑی کامیابی اور اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے۔ جو انسان صدیوں سے، کئی سالوں سے بیماریوں کا شکار رہتا ہے، ان کی زندگی کی ایک ہی تمنا ہوتی ہے کسی طرح اسے سکون مل جائے، اسے بیماریوں سے کسی طرح نجات مل جائے، اس کے لیے شفا ہی سب سے بڑی نعمت ہوتی ہے۔ ناظرین اکرام، اب چلتے ہیں آج کی تسبیح کی طرف۔ تو میرے آپ سے گزارش ہے، جو تسبیح میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اور اس تسبیح کو پڑھنے کا جو طریقہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اسی طریقے سے آپ نے تسبیح کرنی ہے۔ پھر دیکھیں اللہ پاک آپ کو کیسے شفا عطا فرمائیں گے اور کیسے صحت والی زندگی آپ کا مقدر ہوگی۔ دیکھو، جب کوئی ڈاکٹر دواؤں دیتا ہے تو اس کا پورا طریقہ بتاتا ہے، اس دوائی کو آپ نے کس طریقے سے استعمال کرنا ہے۔ اگر آپ ڈاکٹر کے خلاف جائیں گے، اپنی مرضی سے وہ دوائی استعمال کریں گے، تو ہو سکتا ہے آپ کو اس کا فائدہ حاصل نہ ہو بلکہ نقصان ہو۔ اسی طرح جو طریقہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اسی طریقے سے آپ نے تسبیح کرنی ہے۔ یقین کیجئے کائنات میں کسی بھی فرد کو کسی قسم کی بیماری لگی ہو، کوئی ذہنی الجھن یا کوئی قلبی بے چینی ہو،
کالا پیلا جادو ہو یا جن کا سایہ ہو، آج کے تسبیح پڑھنے کے بعد اپنے اندرونی حالات کو بدلتے آپ خود دیکھیں گے۔ بیماریوں کی زندگی سے جاتے ہوئے اپنے آنکھوں سے دیکھو گے۔ اس تسبیح کو آپ نے کس طرح پڑھنا ہے، بڑی توجہ سے نوٹ فرمائیں۔ بیماری بھاگنے والی ایک تسبیح دن میں کسی بھی وقت پڑھیں۔ بیماری کو اپنے آنکھوں سے بھاگتا ہوا دیکھیں۔ آپ نے وضو کی حالت میں بیٹھ کر ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ باوضو ہو کر سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کون سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم پڑھ لیں یا آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار اصول برکت کے لیے میرے ساتھ بھی پڑھے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ان کلمات کو پڑھنے سے آپ کی تمام بیماریاں جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ بیماری میں پریشان ہو کر انسان روحانی علاج بھی کرنا چاہتا ہے، لیکن اسے درست راستہ نہیں ملتا تو ٹوٹک میں لگ جاتا ہے۔ ایک مسلمان کی حیثیت سے ہمارے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں موجود ہیں جو سب سے زیادہ افضل ہیں، لہٰذا بیماری کی حالت میں ان کا وسیلہ حاصل کرنا چاہیے۔ یہ طب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ابن ماجہ میں اس بارے میں بہت سی دعائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دم فرمانے کا مفصل بیان موجود ہے۔ بخاری شریف و مسلم شریف کی ایک متفق حدیث ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعض گھر والوں کی بیمار پرسی کرتے تو اپنے دایاں ہاتھ مریض کے درد والے حصے پر پھیرتے اور یہ دعا فرماتے، اللہم رب الناس اذھب البعث واشف انت الشافی لا شفاء الا انت شفاء لا یغادر سقما۔ ترجمہ: اے اللہ، اے لوگوں کے پروردگار، اے بیماری کو دور کرنے والے، تو شفا عطا فرما، تو ہی شفا دینے والا ہے، تیرے سوا کوئی شفا دینے والا نہیں، اے شفا جو بیماری کو باقی نہ چھوڑے۔ جب آپ یہ کلمات پڑھ لیں تو آخر میں پھر درود پاک پڑھ لیں جو آپ نے اس دعا کے شروع میں پڑھا تھا۔ تو ناظرین، اس دعا سے پیارے اور عجز کرنے والے دعا کون سی ہو سکتی ہے؟ یہ دعا آپ کسی بھی بیماری کے لیے پڑھیں، کسی بھی بیماری سے نجات کے لیے پڑھیں، آپ اس عمل کو لازمی کریں۔ جب یہ عمل پورا ہو جائے تو اپنے سامنے ایک پانی کا گلاس لازمی رکھیں اور یہ عمل پورا کرنے کے بعد اس پانی کے گلاس پر پھونک مار کر وہ پانی آپ خود پی لیں۔ اگر آپ کسی بیماری میں مبتلا ہیں تو آپ خود اس پانی کو پی لیں، نہیں تو اس مریض کو وہ پانی پلا دیں۔ پانی پھونک مار کر خود بھی پی لیں اور گھر میں جو کوئی بیمار ہے اس کو بھی پلا دیں۔ ایک دن یہ عمل کریں، یقین مانیں دوسرے دن جب آپ لوگ اس عمل کو کریں گے، اس کی نیت کریں گے تو مریض کی طبیعت بہتر ہونا شروع ہو جائے گی۔ ناظرین، اس تسبیح میں اتنی برکت اور طاقت رکھی ہوئی ہے، اگر آپ کا مریض کسی بھی ہسپتال میں حتیٰ کہ آئی سی یو میں بھی پڑا ہے تو اس کو بھی آپ یہ عمل کر کے وہ پانی پلا دیں تو مریض انشاءاللہ اٹھ کر بیٹھ جائے گا، کیونکہ قرآن پاک میں بہت زیادہ شفا ہے، ہر صورت میں برکت ہے، طاقت ہے۔ جو اپنے گھروں میں بیماریوں کی وجہ سے، چاہے وہ چھوٹی بیماری ہو یا بڑی بیماری ہو، اگر آپ لوگ پریشان رہتے ہیں تو آج کا یہ عمل ضرور کر لیں۔ اور میرے ایک بات ہمیشہ کے لیے ضرور یاد رکھے گا، جسمانی بیماری بہت چھوٹی سی چیز ہے، اصل بیماری سوچ کی بیماری ہوتی ہے۔ جس طرح دیوک لکڑی کو چاٹ جاتی ہے، اسی طرح منفی سوچ جو ہوتی ہے وہ بیماریوں کی طرح جسم کے اندر سے کھا جاتی ہے، اس لیے اپنے سوچ کو مضبوط رکھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک بہترین دوست اور وفا کرنے والی
پاک ذات صرف اللہ کی ہے، ہر شے اللہ کی ملکیت ہے، جو بھی اسے سچے دل سے پکارتا ہے تو اس کی ضرور سنتا ہے۔ ناظرین اکرام، آپ یہ تسبیح عمل کیجئے، انشاءاللہ اپنے آنکھوں سے اپنی زندگی سے بیماریوں کو جاتے ہوئے دیکھیں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنے پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے اور تمام بیماریوں کو شفا صحت یاب عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، آخر میں آپ سے گزارش ہے، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی بھی ایک نام کمنٹ پہ لکھ کر ضرور شیئر کیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔